وقت سندھ یونیورسٹی جام شورو کے آرٹس اور ڈیزائن کے شعبے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ طالب علم موجود ہیں سندھ یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے. تو ہم آپ سے بنیادی طور پہ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آج ہمارا ملک کھڑا ہے, اگلے 10-15 سال میں آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ میں سے جو بھی شروع کرنا چاہے. سر بیسیکلی پرابلم جو ہے نا, پرابلم یہاں کا ہے, ہماری سوچ کا ہے. ہم دماغی طور پر کمزور ہیں کیونکہ انگریز خود تو چلا گیا لیکن ہماری نسلوں کو غلام بنا کے چلا گیا. تو ہم تو غلام بن چکے ہیں. ابھی ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. تو بہترین جو ہے نا وہ طریقہ ہے ایجوکیشن میں کم سے کم کرپشن تو نہ کرے. باقی میں کریں, چلو ہم نے اجازت دے دی, فرض کریں, لیکن اس میں پلیز نہ کریں کیونکہ ہمارا فیوچر ہے. اور دوسری بات آپ نے کی تھی موٹیویشن جو ہے نا مذہب کے جو ہے نا وہ بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یا چلو جو بھی مذہب کہے گا وہ صحیح ہوگا, کچھ بھی ہو, لیکن جو ہمیں بتانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو غلط جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. سر مذہب کی جہاں تک بات ہے کہ ہم انگلش لٹریچر میں پڑھتے ہیں کہ ایک کچھ سینچریز تھیں جنہیں ہم ڈارک ایجز کہتے ہیں. ان ڈارک ایجز میں کیا تھا کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا تھا. مذہب کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا. وہی کنڈیشنز مجھے آج پاکستان میں نظر آتی ہیں. جو ہمارے ملا ہیں وہاں پہ پریسٹ ہوتے تھے, یہاں پہ ہمارے ملا ہیں. وہ ان لوگوں نے اتنا ایکسپلائٹ کر دیا ہے مذہب کو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات, اگر وہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ غربت بھی ہے. ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا. وہ شاید یہی سوچتے ہوں گے کہ بھوک سے بھی تو مرنا ہی ہے, تو پھر میں ویسے مر جاتا ہوں, مر کے اور گھر والوں کو تو پیسے دے کے جائے گا. ایک یہ سوچ ہوتی ہے ان کی. اور ایک اور بات کہ منصور نے کہا کہ ہمیں اپنی پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے, ہمیں نیگیٹو نہیں دیکھنی چاہیے. لیکن ایز فار ایز آئی بلیو کہ جب تک ہم نیگیٹوز نہیں دیکھیں گے تب تک انہیں سدھار نہیں سکتے. ہم نیگیٹوز دیکھیں گے, انہیں سدھاریں گے تو ہمارے پازیٹیوز کا ریشو آگے بڑھتا جائے گا. سر جیسے سارنگ نے دیا تھا کہ کاز, یعنی کہ کاز یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ایکسٹریمسٹ ہیں, لیکن ایکسٹریمسٹ کیوں ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. احساس کم تری. کیا پاکستان قائد اعظم نے صرف جی ٹی روڈ اور کراچی والوں کے لیے بنایا تھا؟ سر آپ جی ڈی پی کے حساب سے لگا لیں, ہمارا انکم پر کیپیٹا پورے پاکستان کا دیکھا جائے تو $1028 یعنی کہ پر ایئر ہے. اور وہاں والوں کا اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو وہاں والے 2 سے 3,000 ہے اور ہم 3 اور 400 ہیں. سر کیوں ہے سر؟ یعنی کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. ویلتھ ساری سینٹرلائز ہے تو پاور سارا سینٹرلائز ہے. 18 کروڑ عوام ایک کو سلیکٹ کرتی ہے, وہ 4 ضلعوں کے بندے جو ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. یہی اگر یہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو سر اس مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں ہے. ویلتھ مسٹ بی ڈی سینٹرلائزڈ. آپ کے پاس میں آپ کے کوشچن کا آنسر کرنا چاہیے جو آپ نے ارلیئر کیا تھا کہ یوتھ جو ہے وہی جو بم بلاسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مینس نالج نہیں ہے. وہ اسلام کو ایسا, جیسے میں پیدا ہوئی, میں مسلمان پیدا ہوئی, تو میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ اسلام میں جانوں اپنے اون. بس جو میرے امی ابو نے بتایا کہ نماز پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, اور چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, یہ جو مجھے پیرنٹس نے بتایا میں وہ کر رہی ہوں. باقی میری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں تو کیوں. سر بیسیکلی جو پاکستان کی بیس ہے وہ ہے قرآن, صحیح ہے. مسلمان بیسیکلی وہاں پہ ایک مسلمانوں کے لیے چاہ رہے تھے وہ, لیکن جو بیس ہے وہ ہے قرآن, اور قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے سب کے لیے. آپ کو اردو ڈپارٹمنٹ اور ان سب کی باتوں کا جو نچوڑ میں نے نکالا ہے, ضرورت ہے یونٹی کی, ڈیولپمنٹ کی, اویئرنیس کی. ایز وی کین سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی آپ کا جو سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ 15-20 سال پہلے یہی مسائل تھے پاکستان میں, اور جو ابھی چل رہا ہے وہی بھی سیم ہے, حل نہیں ہوئے اور بڑے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وی لیک لیڈرشپ, وی لیک کوالٹی لیڈرشپ اینڈ وی لیک ڈائریکشن. کوالٹی لیڈرشپ نیشنل لیول پہ تو اب مجھے نہیں نظر آ رہی. اب انڈیویجول لیول پہ لیڈرشپ دیکھیے, لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے بعد ویژن ہوتا ہے اور وہ انیشیٹو لیتا ہے. ایوری ون آف اس از اے لیڈر. تو چلے آپ کوئی رستے پہ پتھر پڑا ہے, اب آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, 100 لوگ وہاں سے جا رہے ہیں, لیکن آپ گئے وہاں سے پتھر ہٹایا, آپ نے کچھ کیا, آپ نے انیشیٹو لیا. اوکے, ہم بلیم کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن خراب ہیں, کرپٹ ہو چکے ہیں, ہمارا ملک کرپٹ ہو چکا ہے, انسٹیٹیوشن ہمارے ایسے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے پریکٹیکل؟ ہم تو صرف باتیں اڑاتے ہیں نا. تو پریکٹیکلی ہم نے کیا ہے؟ ایک انڈیویجول, یہ رول ایک انڈیویجول اگر فیل کرے, وہ کچھ بھی کرے,
पॉजिटिव थिंग एक ही करे तो मैं समझता हूँ कि 18 करोड़ अवाम है, एक इंडिविजुअल सही करेगा तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी। चलें, आप इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी, तो फिर उसके जवाब में किसी ने कहा था कि जब दीन और सियासत मिलते हैं तो ज़ियाउल हक बनता है। तो जहां तक रही बात कायद के पाकिस्तान की, तो अगर हम कायद को देखें तो उसने कहा था कि यू आर फ्री टू गो योर मास्क, यू आर फ्री टू गो योर टेम्पल। वो उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, इसलिए बाकी कौम को समझ नहीं आया। ये नहीं, माशाल्लाह आप सब समझे हुए हैं। फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन भी सबको समझ में आ गया था, हर पुलिस स्टेशन पे लिखा हुआ भी होता है। हाँ, रही बात इस चीज की, तो हम कभी कभी कहते हैं सेनेट में बड़ी बड़ी तकारीरें भी होती हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पर मैं सोचता हूँ कि ला इलाहा का मतलब क्या ला इलाहा ये कहता है कि जाओ जाके मस्जिद में धमाके करो? क्या ला इलाहा ये कहता है कि जाओ जाके इमाम बारगाहों में धमाके करो? वो तो इस्लाम, और अगर हम इस्लाम को देखें तो वो अमन का दीन है, उसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं कि आपको कोई काफर तंग कर रहा है। वो तो नाइंसाफी है, वो तो कोर वैल्यूज हैं। अगर नाइंसाफी मुसलमान कर रहा है तो उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी कोई काफर कर रहा है। तो आई थिंक सो कि कायद का पाकिस्तान ये है कि आप अमन से रहें, आप शांति से रहें, और आप जो हैं वो पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छे इंसान बने, एक इंसान की तरह। आप बताइए सर, आज हम अपने आबाओ उस्ताद की मेहरबानी की वजह से एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद यूनिवर्सिटी के एक फोरम में बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो हमें ये बात आसान लगती है कि पाकिस्तान ना भी बनता तो खैर थी, या हम इंडिया में भी रहते तो खैर थी। सर, ये मेरा ख्याल है ये कोई प्रॉपर बात नहीं है। आज़ादी जो है वो हर कौम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हर कौम जो है वो आज़ाद हो। आप बताइए। पता नहीं हमारे लोगों को आखिर ऐसा कौन सा मसला होगा कि जब इस्लाम की बात की जाती है तो ये समझा जाता है कि इस्लाम गलत है। अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आ भी जाता है तो इसमें गलत क्या है? क्या इस्लाम हमें एजुकेशन के लिए वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करता? क्या इस्लाम हमें वो डेमोक्रेसी या पाकिस्तान में इस्लाम जो भी अगर निज़ाम आ जाता है तो इस्लाम हर चीज आप को प्रोवाइड करता है, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं। और यहाँ दूसरी बात आज़ादी की गई, जो अगर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि शायद जो ये कह रहा है शायद उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुताला सही नमूने से वो नहीं किया है। यहाँ इलेक्शन हुई थी 1937 में, उस वक्त पूरे इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत बनी हुई थी, और सर क्या सूरत हाल थी ये सबको पता है। गांधी के सामने सबको झुकना पड़ता था, वंदे मातरम के नारे लगाने पड़ते थे। तो उसके बाद मुस्लिम लीग की एक कमेटी बनी थी, पीरपुर रिपोर्ट उन्होंने वो पेश की थी। तो उसके बाद ही जो मुसलमान जो पहले कांग्रेस के साथ थे वो मुस्लिम लीग के साथ शामिल हो गए थे। अगर हम आजाद ना होते तो शायद हम आज यहाँ पे नहीं बैठे होते और ये डिस्कशन भी नहीं कर सकते होते। उसका मिसाल आपको वहाँ कश्मीर में मिलेगा, जहाँ पे इंडिया अभी तक हुक्मरानी कर रहा है। उनकी वहाँ पे में बहरहाल पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, और अगर स्टैटिस्टिक्स देख लिए जाएं बिल्कुल कुछ इलाकों में उन पे जबर है। अगर आप माइनॉरिटी में मेरा ख्याल है जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जब लोग मस्जिदों में जाते हैं तो उन्हें पुलिस के नाकों से होकर मेरा ख्याल है गुजरना नहीं पड़ता। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। बात होती है माइनॉरिटी की। आप इनको दीजिए। कायद ने पाकिस्तान क्यों बनाया था, इसका जवाब मेरे पास यह है कि कायद को एक लिबरल स्टेट चाहिए था, एक इस्लामिक उस तरह का स्टेट नहीं चाहिए था जिस तरह की आज हम सोचते हैं कि हमें वैसा इस्लामिक स्टेट चाहिए था। नहीं, कायदे आजम को एक लिबरल स्टेट चाहिए था जहां हर कोई फ्री होता और हर किसी को आजादी होती, अपना रिलीजन की भी, पॉलिटिक्स की भी, हर चीज की आजादी होती। लेकिन हमारे पास जब पाकिस्तान बना तो अब ना हम लिबरल रहे हैं और ना हम इस्लामिक रहे हैं, हम बीच में ही कहीं अटक गए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आपके पीछे बैठे हैं। एक मिनट, मैं पूरी बातों का कंक्लूजन करूंगा कि पूरे मसाइल का जो हल है वो है पॉलिटिक्स में, फेयर पॉलिटिक्स, जो अनफॉर्चुनेटली हियर इज नॉट अवेलेबल। सो आप देखें कि पाकिस्तान में जो भी मसाइल चल रहे हैं उनमें सब में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। टारगेट किलिंग देखें, एक्सट्रीमिज्म देखें, और आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट देखें। हमारी जो यूथ जनरेशन में जो मेरिट होना चाहिए पाकिस्तान में, वो उसको कुचला जा रहा है। उसमें क्या होता है कि अगर मिनिस्टर से किसी का वास्ता है तो उसकी सीट पक्की है, उसको मिल जाएगी, मगर जो मेरिट पे आना चाहता है उसको मेरिट पे सीट नहीं दी जाती। इसलिए अगर हमारे इस पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को क्लियर किया जाए और फेयर पॉलिटिक्स आ जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे मसले हल हो सकते हैं। जी, आप बोलिए। सर, मसले तो लाखों हैं, लेकिन आपने जैसे कहा था कि शुरू में हम 15 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, तो हमारी यूथ टूरिज्म है और इस सब का जवाब मैं
یوتھ کو یونٹ کر کے ان کے اقبال کے لفظوں میں دینا چاہوں گا کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی یہ فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو ہے مسافر شب خود بن چراغ اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو سر ہم یوتھ پورزم ہے اور انشاءاللہ پاکستان ول چینج. السلام علیکم، مائی نیم از عبد الجبار کھٹی، ڈپارٹمنٹ سوشیالوجی. میں بہت متفق ہوں اپنے دوستوں کے. ایک دوست نے کہا کہ کسی پرابلم یہاں پر سولوشن کے پرابلم کے حل نہیں ہے. ہمارے پاس حل ہیں مگر یہاں پر پالیسی میکر نہیں ہے. جو پالیسی میکر جو بنانا چاہتے ہیں ان کو آگے نہیں لیا جاتا. جیسے ہم سوشلائزسٹ ہیں، ان لوگوں کو جہاں پر جاب ملنی چاہیے وہاں نہیں ملنے جاتی. وہاں ہم جہاں پر جاب جاتے ہیں تو وہاں پر ان ایڈوکیٹڈ یا اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سوسائٹی میں کیسے پرابلم حل کیا جا سکتا ہے. یا اکانومسٹ جو ہے اس کی جاب جو ہے جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر دوسرا کوئی بیٹھا ہے. تو اس حوالے سے یہ پرابلم سالو کیسے ہوں گے جب تک یہ پولیٹکس جو ہیں وہ انکلوڈ نہیں یہاں سے ختم نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے یہ پرابلم تقریباً سالو نہیں ہو سکتے. سر یہاں پہ سارے جب مسئلے شیئر کر رہے تھے، یوتھ ایشوز شیئر کر رہے تھے، تو سر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کے سولوشن سوچوں. تو سر میں نے ایک سولوشن جو مجھے سب سے زیادہ لگ رہا ہے ان مائی پوائنٹ آف ویو، تو سر ہمارے ہاں جو ہم صرف سوچتے ہیں پرابلم کے لیے، اس کے سولوشن کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے پاس ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں. ہمارا جو رائٹ ہے، ہمارے رائٹ پہ ہمیں کمپرومائز بالکل ہی نہیں کرنا. اگر ہم یہ بات سوچیں گے تو ہم ہم ایک کہا جاتا ہے کہ کوئٹرز نیور ون، ونرز نیور کوئٹ. تو اسی حساب سے اگر ہمیں کہیں پہ بھی کوئی ایشو لگ رہا ہے تو وی شوڈ ناٹ کمپرومائز ایٹ آل. اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر کبھی کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. آئی تھنک جیسے میری بہن نے کہا کہ مسئلہ کوئی بڑا نہیں ہے، مسئلہ بڑا نہیں، مسئلے بڑے ہیں. وہ ایسے کہ ایوری سوشل پرابلم کریٹ این ادر سوشل پرابلم. کہ فار سپوز ایجوکیشن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ہوگی، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس کرمنل بڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوگی، چوری چکاری، سارے یہ ڈکیتی ہوتی رہیں گی. اور میرے خیال سے جو پہلے تو اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو وہیں کل کرنا چاہیے. اور یہ ہماری سوسائٹی میں پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو مسئلے بڑھتے ہی آ رہے ہیں. اور جیسے بھائی نے کہا کہ پاکستان جیسے 15 سال پہلے تھا، اب ایسا نہیں ہے. ہم نے ورلڈ کپ جیتے ہیں. ورلڈ کپ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے تو ہٹلر نے اس نے جب ٹیسٹ میچ ہوئے تھے 7 دن کھیلے تھے، اس نے کہا میں ان 7 دنوں میں پوری دنیا کو کور کر سکتا تھا، کانکر کر سکتا تھا. ان کو وہیں دفن کر دیا. اور اگر ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو تو دوسرے کنٹریز جو ورلڈ کے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم وہ جو ایوالوشنری چینج ہے وہ تو آتی رہے گی. ہمیں جو ابھی جو ضرورت ہے وہ ریوالوشنری چینج، ڈراسٹک چینج کی ضرورت ہے. سر تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ یوتھ بھی ایک ریسورس ہے. ریسورس کا رزلٹ لینے کے لیے ہمیں جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یوتھ میں بھی انویسٹمنٹ کریں. جیسے USSR ٹوٹنے سے کچھ سال پہلے ہمارے ISI اور کچھ جرنیلوں نے جو ہے جہادی بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کی، جو ابھی تک آپ کے سامنے ابھی تک اس کا پھل ابھی تک اس کا. تو کیوں نہیں یوتھ میں آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے؟ تو آپ کو جو ہے 15-20 سال تک آپ کو ملتے رہیں گے اسی انویسٹمنٹ کی. اور سر ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد علی جناح نے جو ہے پاکستان نہیں بنایا. پاکستان عوام جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے بنایا. محمد علی جناح ان کا ایک صرف لیڈر تھا جو ان کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن جو اس نے پھر بعد میں کئی جگہ ان کو اگنور بھی کیا. کہیں ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا تھا می اینڈ مائی ٹائپ رائٹر میڈ دا پاکستان. اب اس نے جو ہے سارے لوگوں کو ڈنے کر دیا. صحیح. اگر یہ پاکستان مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے بنایا تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی. کیونکہ ملک ایک جو ہے ایک فرقے کے لیے یا ایک جو ہے ریلیجن کے لیے نہیں بنایا جاتا. جو مسلمانوں کے لیے اگر بن بھی گیا تو یہاں پہ جو کرسچنس ہیں، جو ہندو ہیں، جو ثانیہ گوجرا مینس ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہوا. اگر مسلمانوں کے لیے بنا تو اگر کوئی مندر جلانا یا چرچ جلانا یہ تو صحیح ہے، اسلام تو نہیں ہے. اور جو ہے قائد اعظم نے اگر مسلمانوں کے لیے بنایا تو جب وہ پہلی بار پاکستان بننے کے بعد کراچی آئے تھے تو ایئرپورٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا مسلمان، ان کا ڈرائیور کے علاوہ. تو یہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے ہماری طرف؟ جی بتائیے سر. یہ ہمارے جو مسائل کا حل ہے مجھے جو نظر آیا وہ نظر آیا سائنٹیفک کلچر ڈیولپ کرنے میں، ریسرچ کلچر.
اگر یہ ڈیولپ ہو جائے اور ہم شاعری کو چھوڑ دیں, شاعری زیادہ ہو گئے ایموشنل اس وجہ سے, تو ریسرچ کلچر ہم آپ دیکھیں کتنے ریسرچ اسکالرس پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیاں, کتنے کس نمبر پہ ہماری یونیورسٹیز دنیا میں, شاعر زیادہ پیدا کر رہی ہیں آپ کا خیال میں, شاعر زیادہ پیدا کر رہی ہیں. تو فلسفے اور ناولس کو چھوڑ کے آپ ریسرچ کی طرف آئیں, ریسرچ اسکالرس پیدا کریں, اسی میں حل ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہسٹری بھی صحیح نہیں پڑھائی جا رہی, وہ بھی ڈسٹورٹڈ پڑھائی جا رہی ہے. بالکل, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, کہ آپ کے اندر بھی, آپ میرا خیال ہے کتنے 20-25 لوگ ہیں, آپ میں سے کئی لوگ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان اس وجہ سے بنا تھا, کئی لوگ یقین کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بنا تھا, کئی لوگ یقین کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بنا تھا. آپ سب لوگوں نے تقریباً جو ہے ایک ہی طرح کے اسکولوں میں گئے ہوں گے, لیکن ہر جگہ پہ تاریخ کا جو ہے آپ کو ایک اور طریقے سے پڑھائی جاتی ہے اور ایک اور طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. میرا آپ کو یہ ہے مشورہ کہ یہ سلیبس والی تاریخ کو چھوڑ کے دوسری کتابیں بھی تاریخ کی پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے کہ دوسرے رائٹرز نے کس نظریے سے اسے دیکھا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان قائد اعظم کا اس میں حصہ بنانے میں اتنا زیادہ نہیں ہے. نہرو کا بھی تھا, گاندھی کا بھی تھا, اسے زیادہ جو حصہ ہے سب سے زیادہ وہ تھا انگریزوں کا خود کا. وہ یہ چلا نہیں سکتے تھے یہاں پہ سسٹم, ان کو جانا تھا ورلڈ وار وغیرہ. جی ایم سید کا بھی تھا. دوسرے جو پولیٹیکل اس وقت انٹرنیشنل سیناریو ایسا بنا ہوا تھا کہ انگریز یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتے تھے, اس وجہ سے اس نے کالونیلزم والا جو چکر تھا وہ ختم کر دیا. لیکن امپیریلزم اب بھی ہے, وہ جاری ہے, وہ اس سے اب جان چھڑانی ہے. آپ کا مسئلہ ہے ہم کیسے چھڑاتے ہیں. سر یہ جو پاکستان بنانے کی بات آ رہی ہے, تو ابھی ایک سکھ رائٹر نے لکھا ہے کہ پاکستان کسی نے نہیں بنایا, یہ پاکستان نہرو نے بنایا. وہ اس کا ریزن وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو جدا نہیں کرتا, وہاں جو ہندوستان میں اس کی جو میجارٹی ہندو میجارٹی جو ایریاز ہیں وہاں وہ حکومت نہیں کر پاتے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اور سر یہ بات ہے کہ یہ ہمیں بہت شاعر پیدا ہو گئے ہیں ہمارے پاس, اور یہ تو یہ ہم نے پڑھا ہے سوشولوجی میں, گروپ مارل, اٹ گیوز دا enthusiastic devotion ٹو دا پیپل. سو میرے خیال سے جب تک یہ چینج کی جو بات آ رہی ہے وہ میرے خیال سے ابھی ایسے نہیں آئے گی. وہ ابھی جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے وہ دیکھو تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں, جعلی ڈگریاں. دیکھو کتنا ریشو جو ان کا نمبر سے ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہے. وہ جیسے ایک پولیٹیشین نے کہا ڈگریاں تو ڈگریاں ہیں, بھلے ڈگری تو ہے نا, بھلے وہ پڑھائی لی ہو یا نہ لی. اور اب اسی حوالے سے چینج کی جو میں بات کروں گا وہ کسی پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں بتاؤں گا. وہ اس میں لکھا تھا کہ پاورٹی آف دا پیپل اینڈ ٹائرنی آف دا لیڈرز بریڈ ریوالوشن. اور اسی حساب سے کسی اردو شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ہمت آ ہی جاتی ہے, جھپٹتے باز سے چڑیا کو لڑتے ہم نے دیکھا ہے. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی انہوں نے سلیبس کی بات کی کہ ہمارے نصاب میں بھی یہ غلطیاں ہیں کہ جو ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے 6ٹھی 7ویں کلاس میں کہ ہم نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں انڈیا کے چھکے چھڑا دیے, یہ کر دیا. لیکن ابھی آ کے ہمیں پتا چلا کہ انڈیا نے ہمارے چھکے چھڑائے تھے. ہم سے بنگلہ دیش ہم سے چھن گیا. 65 میں ہم نے جا کے یونائٹڈ نیشن کے دروازے کھڑکائے, تبھی جا کے جو ہے جنگ بند ہوئی. سر میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں جیسا ایز اے یوتھ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کے لیے نہ تو میں پولیٹیکل میں انٹرسٹ ہوں, نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے ملک کب ٹھیک ہوگا یا اس کا کیا ہوگا. پر یہ ہے کہ میں اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں. میں اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا اچھا بنانا چاہتی ہوں, اپنی فیلڈ کے ساتھ اتنا سنسیئر ہونا چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو روشن کروں کہ میں پاکستانی ہوں. اور یہ کہ اگر ہر بندہ انڈیویجولی